حدیث پاک کے لفظ میں نے پڑھے ہیں، داخل الجنہ، شہادت ہوئی، شہادت کے بعد اللہ نے جنت میں داخلہ نصیب کر دیا۔ اور یہ بات دل کی تختیوں پر سارے بھائی اور بزرگ نقش کر لو، شہادت کے بعد شہید کو جو زندگی ملتی ہے وہ جنت والی ہوتی ہے۔ میں نے سبق روک دیا۔ سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے ہے، دوسرا پارہ، رب العالمین کا کلام میرے سامنے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آیت نمبر 154، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ہیں، شہیدوں کو زبان سے مردہ نہیں کہنا، شہید زندہ ہیں۔ چوتھا پارہ، سورت کا نام سورت آل عمران، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن نمبر 169، یہ حوالہ سامنے میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو شہید ہو گئے ہیں ان کو دل میں بھی مردہ خیال نہیں کرنا، شہید زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو روزیاں بھی مل رہی ہیں۔ قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ شہید مردہ یا زندہ؟ سارے نہیں بول رہے، جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ شہید مردہ یا زندہ؟ میں زندہ بیٹھا ہوں، میں زندہ ہوں۔ 6 باتیں میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے کفن بھی کوئی نہیں پہنائے گا، میں زندہ ہوں۔ چپ کر بیٹھے ہو، میں کوئی ڈرا چھوڑا نہیں، میں جیندے کو کفن تو نہیں لے پاؤں، مہربانی کرو۔ میں زندہ ہوں، مجھے کفن کوئی نہیں پہنائے گا۔ نمبر 2، میں زندہ ہوں، میرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا، زندہ ہوں۔ نمبر 3، میں زندہ ہوں، مجھے قبر میں دفن بھی کوئی نہیں کرے گا۔ زندہ کو دفن کرو، 302 قتل کا کیس ہے۔ نمبر 4، میں زندہ ہوں، میری گھر والی آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی، میرے نکاح میں ہے، آگے کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ قرآن کے لفظ والمحصنات من النساء، پہلی آیت، 5واں پارہ سورۃ النساء۔ جو عورت کسی کے نکاح میں ہے دوسرے بندے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، پہلا فوت ہو جائے، خدا نہ خواستہ طلاق دے دے، عدت کے بعد نکاح کرے تو اور بات ہے۔ جو کسی کے نکاح میں ہے، میں زندہ ہوں، میری اہلیہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 5، میں زندہ ہوں، میرے بچے یتیم نہیں ہو سکتے۔ نمبر 6، میں زندہ ہوں، میری وراثت بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ عجیب بات ہے، شہید زندہ، کفن بھی پہنایا گیا، شہید زندہ، جنازہ بھی پڑھا گیا، شہید زندہ، دفن بھی کیا گیا، شہید زندہ، بیویاں آگے نکاح کر گئیں، شہید زندہ، بچے یتیم ہو گئے، شہید زندہ، وراثت بھی تقسیم ہو گئی۔ یہ کیسے زندہ ہیں؟ میں نے 6 سوال سمجھ آئے، اب جواب۔ یہی بات سمجھنے کے لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اِنَّا سألنا عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات سمجھنے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت ہمیں تو قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آئی۔ میرا جملہ سنو، جملہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، آگے قرآن سکھائے۔ ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا پڑھانا،
لفظ پڑھنا، لفظ پڑھانا یہ اور چیز ہے، سیکھنا سکھانا اور چیز ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے، آیت کا مطلب کیا ہے، سورت کا خلاصہ کیا ہے، آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے، یہ ہے قرآن سیکھنا سکھانا۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، یہ پہلے میں وضاحت کر دوں سارے دوستوں کو، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن اتنا تو ضرور کہنا چاہتا ہوں، قرآن سیکھنے سکھانے والا بندہ سارے بندوں میں بہتر ہے، تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت اشاعت و توحید و سنت تمام جماعتوں میں بہتر ہے۔ اللہ نے ہماری جماعت کو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے قبول کر لیا۔ اب تقریباً مہینے کے بعد ہمارے بڑے بڑے مراکز کے اندر پورے ملک میں قرآن پاک کا دورہ تفسیر شروع ہو جائے گا۔ میں بھی پڑھاتا ہوں، قرآن سیکھنے سکھانے کی محنت۔ صحابہ کرام پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہمیں تو نہیں سمجھ آئی کیسے زندہ ہیں؟ کفن، جنازہ، قبر، بیویوں کا نکاح، بچے یتیم، وراثت تقسیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر خضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ کر جنت میں چھوڑ دیتا ہے، جنت میں رہتے ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، تھک جائیں تو ان میں آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا، حدیث کے لفظ ہے، شہیدوں کسی چیز کی تمنا ہے تو بتاؤ۔ قالوا لا حاجۃ لنا، اللہ جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئی ہیں، ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ اللہ نے پھر پوچھا فلما علموا انہم لا یترکون، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ پوچھ کر رہے گا، کہنے لگے اللہ ایک خواہش باقی ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہماری جنت والی روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج، دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ جو مزہ شہادت کی موت میں آیا ہے ان نعمتوں میں بھی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا قَسَیْتُ انہم لا یرجعون، حدیث پاک کے لفظ، اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا ہے جو روح دنیا کے جسم میں سے نکل کر یہاں جنت میں پہنچ گئی ہے، قیامت سے پہلے دنیا کے جسم میں واپس نہیں جا سکتی۔ میری طرف دیکھیے گا سارے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہید زندہ لیکن جنت میں۔ جن دوستوں کو جنت کی تمنا ہے وہ مجھے جنت کا نام اونچا سنائیں، شہید زندہ لیکن کہاں؟ اونچا اونچا شہید زندہ لیکن کہاں؟ یہ میری بات نہیں ہے، آمنہ کے لال کی حدیث ہے اور سچی حدیث ہے، سچی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب دیکھنا، شہید دنیا میں زندہ ہوتے، کفن نہ پہنایا جاتا، دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے، جنازہ نہ پڑھا جاتا، دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے، دفن نہ کیا جاتا، بیویاں کے نکاح نہ کرتی، بچے یتیم نہ ہوتے، وراثت تقسیم نہ ہوتی، شہید زندہ لیکن جنت میں۔ عقیدے کی بات ہے، چپ نہیں بیٹھنا دوستوں نے۔ شان اور مقام شہید کا زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کا زیادہ ہے؟ امت کے لاکھوں شہید مل جائیں، اللہ کے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہید زندہ جنت میں تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد زندہ، لیکن شہیدوں سے اعلیٰ درجے والی جنت میں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو چوتھے آسمان پر زندہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا 45 سال زندگی گزاریں گے زمین پر، دجال کو قتل کریں گے، یا تزوج و یولد لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، یموت فیدفن میہ، عیسیٰ علیہ السلام پھر وفات پائیں گے اور میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے دفن ہوں گے حضرت عائشہ کے حجرے میں۔
اگلا جملہ دیکھنا میری انگلیوں کو دوست، شہید زندہ جنت میں، انبیاء علیہ السلام شہیدوں سے اعلیٰ مقام کے اندر زندہ جنت میں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سارے انبیاء کرام سے اعلیٰ مقام کے اندر زندہ لیکن جنت میں۔ میرا جملہ دھیان سے سننا، میں سال بعد حاضر ہوا ہوں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ جو حیات شہداء نہ مانے، حیات انبیاء نہ مانے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے، ایسے بندے کو ہم ایماندار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حیات شہداء برحق، حیات انبیاء برحق، حیات النبی برحق، لیکن وہ حیات جنت والی ہے۔ قرآن سے پوچھ لوں، شہید